اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صبح کے وقت سوار ہوئے کہیں جانے کے لیے۔ ادھر سورج گرہن لگ گیا، اس لیے آپ واپس آ گئے۔ ابھی چاشت کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے حجروں سے گزرے اور مسجد میں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام بہت لمبا کیا، رکوع بھی بہت لمبا کیا، پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دوبارہ لمبا قیام کیا، لیکن پہلے سے کم۔ اس کے بعد رکوع بہت لمبا کیا، لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے اور لمبا سجدہ کیا، پھر لمبا قیام کیا، اور یہ قیام بھی پہلے سے کم تھا۔ پھر لمبا رکوع کیا، اگرچہ یہ رکوع بھی پہلے کے مقابلے میں کم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے کھڑے ہو گئے اور لمبا قیام کیا، لیکن یہ قیام بھی پہلے سے کم تھا۔ اب چوتھا رکوع کیا، اگرچہ یہ رکوع بھی پہلے رکوع کے مقابلے میں کم تھا۔ پھر سجدہ کیا، بہت لمبا، لیکن پہلے سجدے کے مقابلے میں کم۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر لوگوں کو سمجھایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1056۔ ابو مسعود عقبہ بن عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا، البتہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1057۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری اور ہشام بن عروہ نے، انہیں عروہ بن زبیر نے، انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبی قرات کی، پھر رکوع کیا اور یہ بھی بہت لمبا تھا، پھر سر اٹھایا اور اس مرتبہ بھی دیر تک قرات کی، مگر پہلی قرات سے کم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ رکوع کیا، بہت لمبا لیکن پہلے کے مقابلے میں مختصر۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے گئے اور 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا جیسے پہلی رکعت میں کر چکے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا، البتہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، اس لیے جب تم انہیں دیکھو تو فوراً نماز کے لیے دوڑو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1058۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید بن عبداللہ نے، ان سے ابو بردہ نے، ان سے ابو موسیٰ اشعری نے کہ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام، لمبا رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے استغفار کی طرف لپکو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1059۔ زیاد بن علاقہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ جس دن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ہوئی،
سورج گرہن بھی اسی دن لگا۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ گرہن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشان ہیں، ان میں گرہن کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں لگتا۔ جب اسے دیکھو تو اللہ پاک سے دعا کرو اور نماز پڑھو تاکہ سورج صاف ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1060۔